حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات الله محمد وعلى محمد. محفل ختم ہو چکی ہے اذان گرامی، بس چند میں بہر متعین کر دوں تو وہاں پھنس جاؤں گا، اگر وہ دوں 10 منٹ 12 منٹ ہو گئے تو وہاں پر پھر ختم ہو گئی ہے. مختصر الفاظ میں آپ حضرات کو سال کی آخری خوشی مبارک ہو. مختصر الفاظ میں آپ تمام حضرات کو جو باہر نہیں بھی سن رہے ہیں ان لوگوں کو بھی سال کی آخری خوشی مبارک ہو. اذان گرامی، پنجتن پاک کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ایک دلیل بہرحال جانتے ہی آپ حضرات، لیکن آپ حضرات آپ کو اگر کوئی بولتا ہے کہ پنجتن پاک کی پرانی دلیل کیا ہے، جو آپ حضرات پنجتن پاک کہتے ہیں، تو آپ دلیل میں صرف اور صرف یہ آل عمران کی سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کو پیش کر دیجئے کہ جس میں کہا گیا ہے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا. تو وہاں پر سارے پنجتن مل جائیں گے، وہاں جو ہے بیٹے بھی ملیں گے، بیٹی بھی ملے گی، داماد بھی ملے گا، بھائی بھی ملے گا. گویا اگر پنجتن پاک کو تلاش کرنا ہے تو قرآن کی کہ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کو آپ حضرات پیش قدیق صلوات اللہ آل محمد کی خوشی. یہ عید آل محمد کی عید ہے، اور عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں سب سے بڑی آیت یہی آیت مباہلہ ہے. مولا کائنات کی فضیلت کے باب میں اگر دیکھا جائے تو بہرحال معصوم کا ارشاد ہے، 8ویں امام کا ارشاد ہے کہ مولا کائنات کی سب سے بڑی فضیلت یہ آیت مباہلہ ہے. کیسے ہے وہ کہ آپ غدیر کو دیکھیے، غدیر میں جانشین بنایا گیا، غدیر میں جانشین بنے مولا کائنات، غدیر میں جانشین بنے، لیکن مباہلے میں نفس رسول بنے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. غدیر میں جانشین بنایا گیا. جانشین کسے کہتے ہیں؟ جو سردار کے بعد آتا ہے، سردار ہو، سید ہو، جو بڑا ہو، بزرگ ہو، اس کے بعد یعنی چھوٹا اس کے بعد. لیکن یہ آیت 8ویں امام کے حوالے سے کہ یہ آیت امام مولا کائنات کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں مولا کائنات کو نفس رسول کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے. اذان گرامی، بس زحمت تمام، تھوڑا سا منظر خالی مباہلے کا ختم ہو گیا، لیکن تھک گئے ہیں لوگ. آخری محفل بھی ہے سال کی، ہاں 5-10 منٹ بس انشاءاللہ ایک صلوات کا سہارا دیں. دیکھیے بہت سارے جو ہیں وہ مصادر ہیں، مباہلہ، مناظرہ، مکاتبہ، مشاجرہ اور مباحثہ، مناظرہ، یہ ساری چیزیں ایک باب سے ہیں. اور یہ مباہلے تک جو یہ موقع پہنچا، یہ پہلا ہی مرحلہ نہیں تھا مباہلے کا. مباہلے کا مرحلہ جب بھی ہم لوگوں میں جھگڑے ہوں، جب بھی ہم لوگوں میں کے درمیان کوئی چیز فیصلہ کرنے والی ہو، تو سب سے پہلے ہی مباہلہ نہ کر لیجئے، بلکہ مباہلہ جو ہے آخری منزل ہے بحث اور مباحثے کی.
پہلے رسول نے کیا کیا؟ پہلے تبلیغ کے لیے لیٹر بھیجا. سب سے پہلا فریضہ کیا تھا؟ کہ پیغام بھیجنا کہ میں رسول ہوں اور میرا یہ پیغام ہے، تم لوگ آپ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ تبلیغ کا ہے، اپنی بات پہنچانے کا ہے. اس کے بعد اگر مرحلہ نہیں ہوا تو نجران والے اس تبلیغ کو قبول نہیں کیا ہم لوگوں نے، باقاعدہ وہ آ گئے. اب مرحلہ تھا مناظرے کا. اب مرحلہ کیا تھا؟ مناظرے کا، مباحثے کا. اب مباحثہ اور مناظرے سے بھی بات نہ بنی، مباحثے سے مناظرے سے بات نہیں بنی. تب جا کے جب کٹ حجتی پر آ گئے، باقاعدہ یہ آیت تو قرآن کی یہی آیت ہے نا، فمن حاجک، جو تم سے حجت کرے. حجت کون کرتا ہے؟ جو سمجھ لیتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے. حق کو جاننے کے بعد بھی اگر حجت کرے تو اس کے ساتھ مباہلہ کرنا پڑتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. نجران کے عیسائی وہ بھی بڑے بڑے پادری، ان کے مثلا رہنما، ان کے بڑے بڑے عالم جن میں دو کا نام زیادہ مشہور ہے، وہ آئے مدینہ، انٹری کیا. تو جو ان کا انداز تھا، جو ان کے رہنے سہنے کا طریقہ تھا، یا جو فکر ان کو لاحق ہوئی تھی، کہ بھائی ایک سید کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں، ایک رہنما کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں، اور کس کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. شاید چرچ کے اندر، ان کے مذہب کے اندر وہ انداز نہیں ہوگا، لیکن ان کو یہ تصور میں آیا کہ جب کسی بڑے سے ملنے جا رہے ہیں تو ایسے چلا جائے کہ کپڑے ہمارے قیمتی ہوں، ہاتھ اور پیر سونے سے مزین ہو، گلے میں باقاعدہ سنہرا اور موتیوں سے بھرا ہوا، ہیروں سے بھرا ہوا ہار ہو. اس انداز سے کس سے ملنے آ رہے ہیں؟ کس سے ملنے آ رہے ہیں؟ جو اللہ کا سب سے پیارا نبی، جس کو پروردگار نے کہا کہ میں نے تمہیں یتیم پایا. کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ میں نے تمہیں یتیم پایا تو سہارا دیا، تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی. ایسے سے ملنے جا رہے ہیں. اب جب پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اب یہاں پر ایک منٹ رکتا ہوں کہ کس سے کیسے ملنا ہے. یہ تہذیب اسلام نے سکھایا ہے. کس سے کس طرح گفتگو کرنی ہے یہ بات سکھایا ہے. کل ایک جوان لڑکا تھا، کل ہی کی بات ہے، کہنے لگا کہ آپ اپنا یعنی ذاتی معاملے کو جو ہے آپ نے کہا، اور جو ہے فرض کیجئے صبح کی نماز میں نہیں جا رہے ہیں. مجھے کہنے لگا کہ آپ کا ذاتی کوئی ٹینشن ہے، اس کی وجہ سے آپ صبح کی نماز کو نہیں جا رہے. تو میں نے سمجھایا بابو یہ اس طرح بات نہیں کی جاتی. بہت اچھی بات. تو جب مثلا جب کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں، تو ایک تہذیب حائل ہوتی ہے. وہاں پر ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اس بات کو سیکھے. بہت اچھی بات. مولانا ہم تو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ اگر کوئی کہتا ہے تو واقعی بتائیے اس کی لاج رکھی، اس نے ایک امامے کی لاج رکھی. ایک صاحب ابھی بیان کر رہے تھے کہ بھئی میرا آپ کے ساتھ جتنا بھی تعلق خراب ہو، لیکن چونکہ آپ کے سر پہ امامہ ہے تو اس کی دفاع مجھے ہر جگہ کرنی ہوگی، امامے کی. تو عزیزان گرامی رہبر سے ملنے جا رہے، اور ایک سید سے ملے جا رہے ہیں، ایک سردار سے ملنے جا رہے ہیں، تو ان کو وہ آئے اپنے تصور کے ساتھ. اب بہت سارے لوگ ہم لوگ سے ملاقات کرنے آتے ہیں تو وہ پیسے کا روپ یعنی دولت کا روپ دکھا کے، مولانا صاحب ہم آئے ہیں، یعنی جن کے پاس دولت ہے، مٹیا میں ہے تو کچھ نہیں لیکن پھر بھی دولت مند ہے، وہ جب ملنے آتے ہیں تو بڑے روپ سے بھئی ہم آئے ہیں، یا وعدہ لیا تو تم لوگ رہنے دو میں لے لوں گا. وعدہ یہ سماج ہمارا ہی ہے. وعدہ لیا مولانا سے، نہیں تم لوگ رہنے دو میں لے لوں گا. میرا رابطہ بہت اچھا ہے مولانا سے. رابطہ کہاں ہے؟ کیونکہ آپ پیسے والے ہیں.
اس لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ پیسے کے بل پر اپنا رابطہ جگا دیں گے، ملنے آئے، مزاج رسالت کو گوارا نہیں ہوا، مزاج رسالت کو گوارا نہیں ہوا۔ اچھا راستے میں جب دیکھا سونا اور چاندی پہنے ہوئے ہیں تو کچھ سونے سے چپکنے والے چپک گئے۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ اتنے بڑے قیمتی لباس، یعنی نجران کا سب سے قیمتی لباس وہ زیورتن کیے ہوئے تھے، جتنے مہنگے زیور تھے، یعنی اب تو چوڑیاں اور بالے نہیں پہنے جاتے لیکن اس وقت پہنے جاتے تھے، بالیاں بھی پہنی جاتی تھیں، سارا مزین ہو کر وہ آئے۔ اب چونکہ سونا پہنے ہوئے تھے، بڑا قیمتی لباس تھا، تو لالچ خور مسلمان سونے کو دے کر چپٹ گئے۔ کہا کہ چلو میں لے کے چلتا ہوں، آج بھی ہوتا ہے، مولانا کو نکاح پڑھنا ہے، ارے میں وعدہ لے لوں گا، میں لے کے آ جاؤں گا، لفافہ ملا 2000 کا، مولانا کو دے رہے 1000۔ سلوات پڑھے محمد، کانٹریکٹ، مولانا کے بھی حساب میں کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کانٹریکٹ لے لیں گے مولانا کا۔ چپک گئے، چلو میں لے کے چلتا ہوں، چلو میں لے کے یعنی 3 روز واپس کیا پیغمبر نے، 2 روز سے کنفرم واپس کیا، تیسرے دن موقع ملا۔ اب یہ 3 روز کا واقعہ سنیں۔ ایک صاحب چپک گئے، کہا کہ جو ہے انگوٹھی ذرا سی دکھاؤ بھائی، آج بھی بولتے ہیں لے لیں، دیکھا تو لے لیں، آپ کے ہاتھ میں تو بہت ہے، ایک دو ہم کو بھی دے دیجئے۔ تو وہ اس لالچ میں لے کے گئے، پیغمبر نے ان کے سے بھی منہ پھیرا، ان کے سے بھی منہ پھیرا۔ جو سفارش لے کے گئے تھے سفارش کرنے کے لیے، ان سے تو منہ پھیرا ہی، یہ سفارش کرنے والے سے بھی پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا، کہا کہ 2 انگوٹھی دی تھی، ایک بڑھا کے دینا ہوگی، آج کنفرم ہے، آج ملاقات کنفرم ہے۔ پیغمبر نے وہی پہلا والا معاملہ کیا کہ پیغمبر نے منہ پھیر لیا۔ اب بتائیے عزیزان گرامی، آپ کے یعنی آپ کے خوشی کا جملہ ہے، جو انسان دنیا میں شفاعت کے لائق نہ بن سکا، جو انسان بڑی شخصیت تھی، جو شخص دنیا میں پیغمبر سے ملاقات کی شفاعت کا شرف حاصل نہ کروا سکا، وہ آخرت میں کیا شفاعت کروائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ الفاظ قرار صاحب پڑھتے ہیں، لفاظی والی بات قرار صاحب کے مزاج میں زیادہ فرق۔ تیسرے دن سلمان ملاقات ہوئی، سلمان کہا کہ دروازے کو چھوڑ کر دیواروں میں سر ٹکرا رہے ہو؟ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو مزاج رسالت سے آشنا ہے۔ چلو میں ایسے خود نہیں لے کے گئے، دیکھیے یہ مزاج ہے اہل بیت کے گھرانے کا، یعنی اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، یعنی اپنے آپ کو نہیں، چلو میری پہچان ہے بھائی، جس کو السلمان من اہل بیت کا تمغہ ملا ہو وہ علی سے آگے بڑھنا گوارا نہیں کر رہا ہے، جس کو السلمان من اہل بیت، یہ سلمان 10ویں درجے پر ہے، وہ علی سے آگے بڑھنے کو گوارا اپنے لیے نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج کیا، چلو اور ہم کو تو پہچانتے ہیں، میری پہچان ہے، اور چائے وغیرہ پلاتے ہیں، وہ بھی پلا پیتے ہیں، ہم بھی پلاتے ہیں، تو یہ مزاج ہے۔ لیکن سلمان جیسا مزاج، چلو میں ایسے در سے ملا دوں، چلو ایسے شخص سے ملا دوں کہ جو مزاج رسالت سے آشنا ہے، ملا دیا۔ مشکلیں اب تک حل نہیں ہوئی تھی، مشکل کشا پہنچا۔ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اتنے قیمتی لباس، ہاتھ پیر اور گردن پہ زیور سے مزین، سونے اور ہیرے سے بھرا ہوا جواہرات ہمارے سامنے ہے، تمہارا رسول ہم سے ملتا کیوں نہیں ہے؟ کہا ایک مرتبہ مولا کائنات نے یہ ساری چیزیں اتار دو، رسول خود بخود استقبال کرے گا۔ مولا کائنات کی سفارش ملی، لے کے گئے مولا کائنات، ایک مرتبہ رسول خود کھڑے ہوئے اور استقبال کیا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اپنے آپ کا پیسہ، اپنی دولت پر ناز نہ کرے عوام،
وہ اپنے جیسے لوگوں پر روب جما سکتے ہیں لیکن علماء پر روب نہیں جما سکتے. صلوات اللہ. پیغمبر نے آواز دیا، بات نہیں مانے. بھئی مان لو، کیا نہیں ماننا؟ کیا تم عیسیٰ کو کیوں خدا مانتے ہو؟ تم عیسیٰ کو خدا کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ ان کے ابا نہیں تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو پھر آدم کو مان لو، ان کی اماں بھی نہیں تھی. ایسے ہی سن لیتے آپ لوگ. صلوات ابھی تو باہر کا آتا تو بڑا جو ہنگامہ ہوتا ہے. بھائی عیسیٰ کو خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیونکہ بغیر باپ کے تھے. تو آدم کو مان لو، ان کے باپ بھی نہیں تھے، ان کی اماں بھی نہیں تھی. بہرحال اب جب آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، کٹ حجتی پر حجت کر رہے ہیں، تو ان سے کہو کیا ہے؟ اپنے بیٹوں کو لائیں. میں اپنے بیٹے کو لاتا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. میں اپنے عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. میں اپنے جیسے کو لاتا ہوں. اذان گرامی، میں اپنے جیسے کو لاتا ہوں. میں علی کو نہیں لاتا ہوں، یہ نہیں لاتا. میں اپنے جیسے کو لاتا ہوں، یعنی نبی اور نبی جیسا. نبی اور نبی جیسا، اپنے جیسے. انفسنا کا ترجمہ، میں اپنے جیسے کو لاتا ہوں، تم اپنے جیسے کو لاؤ. اچھا، یہ نبی اہل بیت کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بہرحال قابل توجہ بات ہے کہ یہ کس کو نہیں مان رہے ہیں؟ نجران کس کو نہیں مان رہے ہیں؟ ان سے حسنین سے کوئی بیر نہیں، ان سے علی سے کوئی آشنائی نہیں. یہ سیدۃ النساء کو کیا مانے؟ ان کو بیر کس سے ہے؟ بھائی محمد کو ہی نہیں مانتے، محمد کو ہی نہیں مانتے تو آل محمد تک کیسے پہنچیں گے؟ تو بھائی بیر کس سے ہے؟ جھگڑا کس سے ہے؟ انکار کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ رسول کا ہے. اب نبی کو پروردگار عالم کی ہدایت ہے. اب نبی کو اجازت، اب نبی کو پروردگار کی ہدایت ہے. نبی کو پروردگار کی ہدایت ہے. نبی کو پروردگار کی طرف سے ہدایت ہے. اگر کام نہیں بن رہا ہے تو علی کو پکار لو، اور کام نہیں بن رہا ہے تو فاطمہ کو پکار لو. بھائی ہر جا علی ملیں گے نا، دامن بچائیے. ہر جنگ میں، ہر غزوے میں مولا کائنات. لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے کہ علی تنہا کافی نہیں؟ یہ عظمت شہزادی کون ہے؟ علی تنہا کافی نہیں ہے. جس نے احد میں فتح کامیابی نصیب کی، جس سے بدر کی کامیابی نصیب ہوئی، جس سے خندق ملا، خیبر ملا، وہ علی کافی نہیں ہے پیغمبر کے لیے. یہ ہے عظمت سیدۃ النساء العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی علی رہے وہاں پر کسی اسلام کو، مسلمان کو، رسول اسلام کو تکلیف نہیں ہوئی. لیکن آج علی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سہارا لینا پڑ رہا ہے جسے مرکز عصمت کہا جاتا ہے. پکار لو، لے کے آئے. اب عزیزان گرامی، اب نبی کو اگر حجت تمام کرنا تھی تو کہتے تم انجیل لے آؤ، ہم قرآن لے آئے. اگر حجت تمام کرنی تھی، تم انجیل لے کر آؤ، ہم قرآن لے کر آئے. تم عیسائیت لے کر آؤ، ہم اسلام لے کر آئے. لیکن عزیزان گرامی، یہ ساری چیز یعنی کل قرآن، کل اسلام، یعنی اگر اہل بیت سے اگر انسان باہر جائے تو نہ ہی قرآن ملے گا، نہ ہی اسلام ملے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تقاضا قرآن کا ابنا کو لے کر آنا ہے. میرے بیٹے تمہارے بیٹے، میری عورتیں تمہاری عورتیں، میرے جیسا تمہارے جیسا. اب پوری تاریخ، پوری احادیثوں کی کتاب آپ لے کر آئیے کہ نجران والے عیسائی کون سے بیٹے کو لے کر آئے تھے. یہاں کی تاریخ کو پتہ ہے، لیکن وہاں کون سی عورت آئی تھی جو ان کا سہارا بن رہی تھی؟
کون سا نفس وہاں پر شامل ہو رہا تھا جو عیسائیوں کو سہارا دے رہا تھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آیت بیٹے کی جگہ پر عیسیٰ کو پکار رہی ہو اور نساء کی جگہ پر مریم کو پکار رہی ہو. اب یہاں پر یا عیسیٰ آئے مریم آئے یا فخر عیسیٰ و فخر مریم آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دو منٹ سے ہزار گرامی لے کر آئے. اب یہاں پر نساء کا تقاضا تھا، ابنا کا تقاضا تھا، نفس کا تقاضا تھا. اب رسالت مآب لے کر چلے ہیں. بس اس کو بیان کرنا آپ کی ذمہ تمام. رسالت مآب لے کر چلے ہیں نساء کی جگہ پر اور کی جگہ. سب آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہیں تھا ان کے علاوہ، کوئی نہیں تھا، کوئی اس لائق نہیں تھا کہ کسی کو لے کر آتے. لیکن نساء کی جگہ پر سیدۃ النساء العالمین آ رہی ہے. نساء کی جگہ پر سیدۃ النساء. کون لا سکتا ہے جواب؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابنا کی جگہ پر سید شباب اہل جنہ لائے جا رہے ہیں اور نفس کی جگہ پر سید الاولیاء آ رہے ہیں اور خود بنفس رسول کے سید انبیاء آ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد